عزیزان گرامی، آج کی رات کی بڑا فضیلت ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ اس میں عبادت کا ثواب ہے۔ آج کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال اٹھاتا ہے، پرانے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، نئی فہرستیں لکھی جاتی ہیں۔ کس بندے کو آج کی رات میں کتنا رزق دینا ہے، پوری سال میں کتنا رزق دیا جائے گا، آج کی رات میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ کس بندے کو مرنا ہے سال میں، وہ بندے کی موت و حیات لکھ دیتا ہے۔ میرے حضور تو فرماتے ہیں کہ جو شب برات کی رات میں عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ جب بندے کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو بندہ روزے سے ہو۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے، بندے کا نام لیا جائے۔ اللہ نے یہ عبادتوں کی راتیں بنائی کیوں؟ شب قدر ہمیں دی، شب برات ہمیں دی، شب معراج ہمیں دی۔ یہ راتیں کیوں بنائی؟ کیا اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کسی ماں کے 6-7 بیٹے ہیں اور 6 بیٹے ماں باپ کی خدمت سے منہ موڑ لیں کہ نہیں ہم نہیں کر پاتے، اور ایک بیٹا ساری ذمہ داری اٹھائے اور کہے کہ اے میری ماں، اے میرے والد، تم پریشان نہ ہونا، جب تک آپ کا بیٹا زندہ ہے آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرتا رہوں گا، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کی ساری ضرورتوں کے سامان لا کے رکھ دیتا ہے، ماں باپ کو جھٹکا نہیں لگنے دیتا، ماں باپ کو کوئی غم نہیں ہونے دیتا، مگر وہ ماں پھر بھی لائق بیٹے سے جتنا پیار کرتی ہے اتنا ان 6 نالائقوں سے بھی پیار کرتی ہے۔ حالانکہ ان 6 بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو ضرورت ہے، ایک بیٹا ضرورتیں پوری کیے ہوئے ہے تو 6 کی کیا ضرورت، مگر محبت سب سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو ضرورت کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت کہاں ہے؟ ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے تو فرشتے اس کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ پھر میرے جو دنیا میں انبیاء ہے نا، میرے حضور اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اور نیچے آ جاؤ، چلو یہ تو انبیاء تھے، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے، حضرت عمر فاروق اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، حضرت عثمان غنی اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اور کیسی عبادتیں کریں؟ کوئی عبادت کرتا ہے تو سجدے میں سر کٹا لیتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا جب تک دیدار نہ کر لے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے خوف سے رو رو کے اپنے چہرے پہ آنسوؤں کی نالیاں بنا لیتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو کوئی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کے دریا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی غار کوئی کھو میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی سفر و حجر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی صحرا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بستیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے شب برات کیوں بنائی؟ اللہ نے شب قدر کیوں بنائی؟ اللہ نے شب معراج کیوں بنائی؟ بتایا میرے بندو، جتنا پیار میں عبادت کرنے والے اپنے برگزیدہ محبوب بندوں سے پیار کرتا ہوں، اے میرے بندوں میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں، تو میں اس لیے یہ راتیں نصیب کی تاکہ اس رات میں تم آؤ اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت لے لو۔ میں نے تمہیں یہ راتیں اس لیے دی میرے بندو، وہ تو مجھے پیارے ہیں ہی، مگر تم بھی میرے بندے ہو، میں تمہیں چاہتا ہوں تم خسارے میں نہ پڑو۔ اللہ کے
جب اللہ نے عورت ماں کو اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دیا تو ان 6 بیٹوں کے لیے ماں تڑپتی ہے، بلکتی ہے، ان 6 بیٹوں کے لیے دعائیں تمنائیں کرتی ہے۔ جب ان نالائق بیٹوں کے سے ماں محبت کرتی ہے، رب کریم کی قدرت کہتی ہے میرے بندوں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو میں تمہیں کیسے لاوارث چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں عبادت والی راتیں دے دی، میں نے تمہیں رحمتوں والی راتیں دے کر تمہیں اپنا قرب حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا کہ تم ان راتوں میں آ کے عبادت کرو تاکہ تمہارا رب بھی تمہیں انعام دے کے جنت حاصل کرا دے، تمہیں جنت کا مژدہ سنا دے۔ تو اس لیے یہ عام راتیں نہیں ہیں، اس میں ہر عبادت کا بڑا عظیم ثواب ہے۔ نفل بھی پڑھو، قرآن پاک بھی پڑھو، درود پاک بھی پڑھو۔ درود پاک کی بات ہے تو حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ میرے حضور کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرے حضور کا مہینہ ہے، اس میں تم حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تم اس مہینے میں میرے نبی پہ درود پاک پڑھا کرو۔ جو بندہ میرے نبی پہ درود پڑھے گا قیامت میں وہ نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا، قیامت میں وہ میرے نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ ارے تمہیں کیا پتا نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار کیا اپنی امت سے، اور یاد رکھنا بڑا پیار تھا۔ تم نے ہزاروں سینکڑوں واقعات سنے، تم نے نبی کی محبتوں کے ہزاروں مظہر دیکھے، ہزاروں طریقے کار دیکھے، کبھی نبی کو روتے دیکھا، کبھی نبی کو امتی امتی کہتے دیکھا، کبھی نبی کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے دیکھا تو بھی امت کی یاد دیکھی۔ تمہیں پتہ ہے میرے نبی کا صدقہ ہے جو ہمیں یہ راتیں مل گئیں، اور قوموں کی اور امتیں اور قومیں ہزاروں راتیں عبادت کرتی رہی، وہ مقام اور امتوں کے لوگوں کو نہیں ملا جو اللہ کے محبوب کے امتیوں کو مل گیا، اللہ کے محبوب کے امتیوں کو ملا۔ جب تمہیں پتہ ہے 200-300 برس کے بعد جب آدم کی دعا قبول ہوئی نا، 200-300 برس تک روئے، خطائے اجتہادی پر، مشیت خدا بندی تھی، مرضی خدا تھی، مگر خطائے اجتہادی پر آدم علیہ السلام کئی 100 برس تک روتے رہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے آدم ایسے دعا کر، ان الفاظ میں دعا مانگ، جب کلمات سکھائے آدم نے دعا کی، قبول کر لی۔ جب قبولیت کا شرف ملا نا، دعا قبول ہو گئی، حوا مل گئی، اللہ نے معافی دے دی نا۔ یہ بچوں کو خاموش کرو، جب دعا قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے شکرانے کے نفل نماز پڑھی۔ کیا پڑھی؟ نفل نماز، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے، نفل ادا کیے۔ وقت صبح صادق کا تھا، فجر کا وقت تھا، کتنا تھا؟ فجر کا وقت تھا۔ آواز آئی جب میرے نبی کو اللہ نے معراج کی رات میں نماز کا تحفہ دیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے میرے حبیب میں نے یہ 50 وقت کی تیرے ہم امتیوں کو نماز دی ہے۔ میرے حبیب کو موسیٰ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ امت آپ کی یہ 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکے گی۔ میرے حضور واپس گئے، 45 ہو گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ 45 نہیں پڑھ سکے گی، امت کی محبت میں واپس چلے گئے۔ پھر آئے 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 30 ہو گئی۔ اسی طریقے سے موسیٰ بھیجتے گئے، اللہ کے حبیب امت کی محبت میں جاتے گئے۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی کر دی۔ اعلان فرمایا اے اللہ اے میرے حبیب میں نے 50 وقت کی نماز دی تھی مگر اب 5 وقت کی رہ گئی۔ اے میرے حبیب تیرا امتی اگر 5 وقت کی ادا کر لے گا پھر میں اسے 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ کتنے؟ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میرے حضور فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز کے 2 فرض ادا کر لیے اللہ جتنا راضی، جتنا خوش اور جتنا انعام اللہ نے آدم کو 300 برس رونے کا اجر دیا تھا، اگر میری امت کے لوگ نماز فجر ادا کر لیں گے
تو جتنا اجر آدم کو 300 برس رونے میں ملا تھا میری امت کے 2 فرض ادا کر لے گا، میری امت کے اس بندے کو اتنا مل جائے گا۔ میری امت کا انسان، میری امت کے لوگ فجر کے 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز فرض پڑھ لیا کریں گے نا، تو جتنا اجر آدم کو 300 برس رونے میں ملا تھا نا، اتنا میری امت کو 1-2 فرضوں میں مل گیا۔ بڑا انعام ہے، مگر میرے حضور نے محبت کم نہیں کی، اور کچھ تو بدولت ہے اس امت سے اللہ جب پیار کرتا ہے نا تو حضور کی ہی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک نازل ہوا تو حکم ہوا جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ایک قرات میں قرآن نازل فرمایا، ایک قرات میں، مطلب ایک طریقے سے ہی قرآن پڑھا جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جبریل اللہ سے کہنا میری امت کے قبیلے بہت ہیں، ہر قبیلے کی بھاشا الگ الگ ہے، ایک طریقے کار پر ایک طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا۔ کہیں کے لوگ ذی شان کہتے ہیں اور کہیں کے لوگ جی شان کہتے ہیں، جی شان، سین اور شین میں فرق نہیں کر پاتے، جیم اور زے اور ضاد اور زوئے میں فرق نہیں کر پائیں گے، زال اور زے میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ تو میری امت کے تو قبیلے بہت ہیں، ہم یہاں قرآن کہتے ہیں نا، حیدرآباد میں قرآن نہیں قرآن کہتے ہیں، قرآن۔ ہم کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قسم کھا رہے ہیں۔ وہاں کاف اور خے میں فرق نہیں کر پاتے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک میں کیسے؟ حضور نے فرمایا ایک میں کیسے پڑھ لیں گے؟ اللہ سے کہنا نا۔ اور جبریل واپس گئے، جبریل نے کہا مولا ایک قرات میں نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے حبیب سے کہہ دینا میں نے 3 قراتیں عطا فرما دی، 3 طریقے سے قرآن پڑھ لیا کرے، 3 قراتوں سے قرآن پڑھ لیا کرے۔ میرے حبیب نے کہا 3 قراتوں میں بھی میرے امت کے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، میری امت کے لوگ 3 قراتوں میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو جبریل پھر واپس چلے گئے، کہا یا مالک و مولا حضور کے امتی 3 میں بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو کہا اللہ نے کہا جا میرے حبیب سے کہہ دینا 7 قراتیں میں نے عطا کی، تو آج بھی 7 قراتیں ہوتی ہیں۔ کہا میں نے قرآن کو 7 قراتیں عطا فرما دی، 7 قراتوں میں قرآن پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب آئے نا، اب کون تھا؟ اللہ۔ میرے نبی کا اختیار دیکھو، اللہ تو کہہ سکتا تھا قرآن کا مالک میں، قرآن بھیجنے والا میں، ایک طریقے سے پڑھنا ہے 10 طریقوں سے پڑھنا ہے میں بتانے والا۔ محمد سے کہتا تم کون ہوتے ہو؟ میں رب ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا وقت تھا، یونس علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہہ دیا اے قوم کے لوگوں صدر جاؤ، مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو ان قریب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بستی کے لوگ، قبیلے کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ستانے لگے اور تانا دینے لگے، اے یونس بتاؤ تو صحیح کب تمہارا رب کب عذاب بھیجے گا؟ تمہارا رب کب اس قوم پہ عذاب بھیجے گا؟ تم جھوٹے، معاذ اللہ تمہارا رب جھوٹا، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے الگ ہو گئے، زاروں قطار رونے میں گزار دیے، روتے گئے۔ اللہ اکبر۔ امت کے لوگ، یونس علیہ السلام کے بستی کے لوگ، قبیلے کے لوگ، قوم کے لوگ کہنے لگے اے یونس تم تو کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، یونس تم تو کہتے ہو قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کہاں آیا وقت گزر گیا، کہاں آیا ٹائم گزر گیا، کہاں آیا ساتھ گزر گئی، اب تو تمہارے عذاب کا، تمہارے رب کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام کہنے لگے اے لوگوں یاد رکھنا 40 دن میں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے یونس، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے یونس۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے، بیوی لے لی، ساتھ میں بچے لے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب بستی سے باہر نکلے، اللہ نے ناراضگی کا سبب، ناراضگی ظاہر کی اور کہا یونس قوم میری ہے، رب میں ہوں،
دن اور ٹائم دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو نے کیوں کہا کہ 40 دن میں عذاب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام زارو قطار روئے، بچے کو بھیڑیا لے گیا، بیوی کو کوئی بادشاہ اٹھا کے لے گیا، ایک بچہ دریا میں غرق ہو گیا، اور خود کو ایک کشتی میں سوار کر لیا۔ مزدھار آئی، طلحت مایا، طوفان آیا، کشتی بھور میں پھنس گئی، اور ملا کہنے لگا یاد رکھنا کوئی ہمارے خدا کا نافرمان بیٹھا ہے۔ پرچیاں ڈالی گئیں، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب یونس کا نام نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ پرچی ڈالی گئی، پھر بھی یونس کا نام آیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا بار بار یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، اب یاد رکھو یونس علیہ السلام تو نہیں ہے، مگر جو گندا بندہ بیٹھا ہے، جو اپنے رب کا نافرمان ہے، اپنے خدا کا نافرمان ہے، اس لیے اس کے سبب یہ کشتی غرق ہو جائے گی، اس لیے وہ خود اس دریا میں چھلانگ لگا دے اور ہم لوگوں کی جان بچا دے۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام دریا میں کود گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ یہ مچھلی نے نگلا، آگ میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور تمہیں پتا ہے اللہ نے یہ 40 دن کی قید دی کہ خود کی منشا کیوں ظاہر کی؟ میرا انتظار کرتے، میں حکم دیتا۔ 40 دن بتانے والے تم کون تھے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور یوں ہی نہ رکھا، یہ اللہ کا بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ورد کرتے رہے، ورد کرتے رہے، اور ان قریب مچھلی نے دریا کے کنارے پہ آگے آپ کو اگل دیا، اور ایسا اگلا جیسے کوئی انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ کھال ایسی تھی جیسے کسی چوزے، کسی مرغے کے بچے سے پر چھٹا دیے جائیں، ایسی کھال ہو گئی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، بادشاہ نے قید میں ڈال دیا، رہائی ایک بندے کی ہونے والی تھی، یوسف علیہ السلام بھی چھوٹنے والے تھے، 7 یا 14 سال کی برس کی قید ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ عالم۔ اب قید پوری ہونے والی تھی، ایک بندہ چھوٹنے والا تھا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ حضور میں تو اب جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ تو بادشاہ سے کہنا تم بھی جانتے ہو کہ یوسف بے گناہ ہے، تو یوسف کو بھی رہا کر دو، یوسف کو بھی رہا کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی قید خانے میں ایک اور ساتھی تھا، اس کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، کہنے لگا یوسف بادشاہ تمہیں جانتا ہے، تم بادشاہ کو جانتے ہو؟ ارے میں تو کسی کو نہیں جانتا، میں اپنی سفارش کس سے کراؤں؟ میں تو ایک غریب انسان ہوں، میری کون سفارش کرے گا؟ میری سننے والا صرف میرا رب ہے، میری سننے والا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا، اے یوسف کیا کر دیا؟ تم دنیا کے بادشاہ سے سفارش کرا رہے ہو، ارے یہ بندہ تو اللہ سے سفارش کر رہا ہے، تو تم کیسے دنیا کے بادشاہ سے سفارش کرا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی کہی بات پر افسوس ہوا، حکم ہوا کہ تو اپنی بات کہی کا کفارہ ادا کر، تو کہتے ہیں اگر 7 سال کی سزا ہوئی، حکم ہوا کہ تو 7 سال اور قید خانے میں کاٹ۔ تو پتہ ہے کوئی اللہ کے آگے اپنی منشا ظاہر نہیں کر سکتا، مگر میرے نبی کا اختیار دیکھو۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ نہیں ایک قرات میں میرا امتی نہیں پڑھ پائے گا قرآن۔ پھر جبریل گئے، اللہ نے کہا 3 قراتوں میں، حضور بولے 3 قراتوں میں بھی نہیں پڑھ پائے گا، پھر اللہ نے کہا 7 قراتوں میں۔ جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہہ دیا ہے 7 قراتوں میں تمہارا امتی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوا، پھر اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب، اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میری منشا پہ تم کون ہوتے ہو نا، میری منشا ہے میں چاہوں، مگر حضور سے اللہ کتنا پیار کرتا، دیکھو تو صحیح۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب، 3 بار تمہیں جبریل کو واپس بھیجنے میں تکلیف ہوئی،
جب تم نے جبریل کو 3 بار بھیجا تو تمہیں بڑا تکلیف ہوئی، اے میرے محبوب اس تکلیف کے عوض میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑا کنجوسی کر رہے ہو یار۔ کہتے ہیں میرے محبوب تمہیں 3 بار جبریل کو بھیجنے میں تکلیف ہوئی، اس تکلیف کے عوض میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو نبی کی بات اللہ نے مان لی، اور دوسرا اوپر سے انعام بھی دے رہا ہے۔ یہ میرے رب کے محبت کا طریقہ ہے۔ اے میرے حبیب انعام نہ دوں؟ حضور نے کہا مولا انعام کیا؟ تو کہا ایسی 3 دعائیں دوں جو تو جب مانگے تب میں قبول کر لوں۔ اور میں نے سارے انبیاء کو ایک ایک دعا دی، میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں۔ چھوٹے بڑے کا تو فرق، رتبے مرتبے کا تو فرق تو اللہ نے یہی بتا دیا۔ امام کون ہے، مقتدی کون ہے، یہ پتہ بتا دیا اللہ نے۔ مقتدیوں کو 1 ملی، امام کو 3 ملی۔ کہ اور نبی کو میں نے دی، میں نے حضرت ابراہیم کو بھی 1 دعا دی، میں نے حضرت سلیمان کو بھی 1 دعا دی، میں نے حضرت نوح کو بھی 1 دعا دی، میں نے حضرت سلیمان کو 1 دعا دی۔ انہوں نے کہا مولا مجھے ایسا بادشاہ بنا کہ کسی کو نہ بنایا ہو۔ میں نے دنیا کے انسانوں تو درگزر میں نے دریا کے پانی کا بھی بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی، میں نے قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا میری اس قوم نافرمان قوم پہ اپنا عذاب لا، برباد کر دے اس قوم کو۔ میں نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا کریم میرے نسل میں انبیاء بھیج۔ اے محبوب میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تمام لوگوں نے، میں نے سب کو 1 دعا دی۔ حبیب میں نے تجھے 3 دعائیں دی، تو جو مانگے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ میرے حضور کو جب 3 دعائیں دی نا تو میرے حضور نے پہلی دعا کی مولا ربی حبلی امتی۔ ادھر رب کا پیار دیکھو، ادھر رب کے محبوب کا پیار دیکھو۔ رب نے پیار دکھایا محبوب کو، اور محبوب نے پیار دکھایا امتیوں کو۔ محبوب تجھے پریشانی ہوئی تو انعام لے 3 دعاؤں کا۔ اور محبوب نے دعا بھی مانگی تو کیا، کسی نے اپنی قوم کی بربادی کی دعا مانگی، کسی نے اپنی اولاد کی دعا مانگی، کسی نے اپنی بادشاہت کی دعا مانگی، مگر میرے محبوب نے کہا مولا ربی حبلی امتی، ربی سلم امتی۔ اے میرے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ اب دوسری دعا معلوم کیا مانگی؟ دوسری دعا میرے حبیب نے جب ہاتھ اٹھائے، 3 دعائیں ایسی جسے اللہ کبھی بھی، ویسے تو اللہ نبیوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، مگر یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو اللہ رد ہی نہیں کر سکتا۔ کہا جب دوبارہ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہا مولا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ دوبارہ بھی یہی کہا مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو مولا بخش دے۔ میرے حبیب نے 2 دعائیں امت کے لیے قربان کر دی، اور تیسری دعا مؤخر کر دی، تیسری دعا بچا کے رکھ لی۔ ہم علماء فرماتے ہیں میرے حضور نے پہلی بار جب دعا مانگی ربی حبلی امتی تو امت کے صغائر کبائر گناہوں کبیرہ گناہوں کے لیے تھی، اور جب دوبارہ اللہ کے حبیب نے دعا کی تو وہ کبیرہ گناہوں کے لیے تھی۔ اب ایک دعا اللہ کے رسول نے مؤخر کر لی، بچا کے رکھ لی، قیامت میں کام آنی ہے، قیامت میں کام آئے گی۔ اب سوال یہ ہے، میرے حبیب کو پتا تھا وہ
وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ بھیانک دن ہوگا، ماحول ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے دعا بچائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ارے ہمارے نبی نے تو دعا بچا لی، تو اور نبیوں نے اپنی امت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اور نبیوں نے اپنی دعائیں کیوں مانگ لی؟ ان کی بھی تو امت تھی، انہیں بھی تو پتا تھا کہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہمارے امتی آئیں گے، ہمارے امتی آئیں گے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ ارے تمہیں کیا پتا، ان انبیاء کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی صرف اپنی امت کے لیے نبی نہیں ہے، یہ نبی تمام امتوں کے لیے نبی ہے۔ جب یہ نبی اپنی امت کو بچائے گا تو آدم کے بھی امت کو بچائے گا، نوح کی امت کو بھی بچائے گا، ہود کی امت کو بھی بچائے گا، زکریا کی امت کو بھی بچائے گا، ابراہیم کی امت کو بھی بچائے گا، کیونکہ یہ وہ نبی ہے کہ اللہ نے جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے میرے نبی تمام جہانوں کے لیے نبی ہے، تو یہ اپنی امت کو بھی بچائیں گے اور نبیوں کی بھی امت کو بچائیں گے۔ ہمارے نبی کا بڑا رتبہ ہے، سارے نبی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے نبی کہہ دیں گے آ جاؤ میرے پاس۔ اس نبی کی امت میں ہے جس نے دنیا میں بھی خیال کیا اور میدان محشر میں بھی ہمارا خیال کیے ہوئے۔ اس لیے اپنے محبوب، اپنے نبی کے اتباع کرو۔ اللہ خود فرماتا ہے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، میرے قریب رہنا چاہتے ہو، تو تم میری حبیب میرے محبوب کی اتباع کرو، تب تم سے اللہ محبت کرے گا۔ حضور کے سنتوں پہ بھی عمل نہیں کر رہے، حضور کی سنتوں پہ بھی عمل نہیں ہے، حضور کی باتوں پہ بھی عمل نہیں ہے، تمہیں پتا ہے تو تم حضور کے نہیں تو تم اللہ کے کیسے بن سکتے ہو؟ ہم بدعقیدہ لوگوں سے اس لیے تو دور رہتے ہیں کیونکہ وہ نبی کا نہیں تو ہمارا کیسے، اور جب نبی کا نہیں تو اللہ کا کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے پہلے نبی کے بنو، اللہ کے خود بخود ہو جاؤ گے۔ آج کی رات اللہ تمام لوگوں کی، میرے حضور فرماتے ہیں شب برات والے دن اللہ تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے علاوہ۔ ان میں پتہ ہے کون؟ سب سے پہلا مشرک جو شرک کرتا ہو، دوسرا کاہن جادوگر جو لوگوں کو پنڈتوں کے پاس جا کے، نوتوں کے پاس جا کے لوگوں کے نقصان کے لیے جادو کراتا، اللہ کہتا ہے میں ان کی بخشش نہیں کرتا، میں آج کے دن ان کی بخشش نہیں کرتا۔ جو آج نہیں بخشے جاتے وہ پوری سال پھر نہیں بخشے جاتے۔ آج اس کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جب آج نہیں بخشا جائے گا تو توبہ کرو کہ ہم کسی کے ساتھ برا کیے ہوئے ہیں، تو توبہ کرو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ تیسرا بندہ وہ جو شراب کا عادی ہو، مسلمانوں میں اکثریت سے شراب خور ہیں، شراب خور ہیں، اتنے شراب خور ہیں، کسی سے پوچھو بھائی تو کہتے ہیں یار نیند ہی نہیں آتی، کوئی کہتا ہے یار ٹینشن ہوتی ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے آج گھر میں خوشی کا ماحول تھا اس لیے 2 پیگ لگا دیے، کوئی کہتا ہے ٹینشن زیادہ تھی، کوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ شراب ٹینشن میں پی جاتی ہے یہ شراب خوشی میں پی جاتی ہے۔ خوشی والا کہتا ہے یار آج خوشی کا ماحول تھا اس لیے 2 پیگ لے لیے، ٹینشن والا کہتا ہے تھوڑا فکر تھی اس لیے۔ قسم خدا کی جتنا پیشاب پینا ناپاک ہے اتنا شراب پینا ناپاک ہے۔ یہ آج ہماری قوم کے جوان شراب پینے کو فیشن بنا رکھا ہے، پارٹی شادی بیاہ میں یہ اپنے دوستوں کو پارٹیوں کے نام پہ یہ جانوروں کا پیشاب پلاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ بہت بڑے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں پارٹی دی ہے، مگر یقین مانو قسم سے رب جلیل کی تم جتنا ناپاک پیشاب سمجھتے ہو
اللہ رب العزت کا بندہ، اللہ کے حبیب کا غلام جتنا پیشاب کو ناپاک سمجھتا ہے اتنا شراب کو ناپاک سمجھتا ہے۔ ہم پیتے ہیں، کچھ ہماری بستی کے کچھ لوگ نشے کے خور عادی ہیں۔ بتاؤ، شراب کے کڑوے گھونٹ پیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹینشن میں پی لی۔ بھائی جب ٹینشن ہو تو صبر کا میٹھا گھونٹ پی لیا کر۔ تو شراب کا پیسے لے کے کڑوا گھونٹ پیتا ہے، ٹینشن ہونا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر میں لگ کے صبر کا گھونٹ پی لیا۔ مگر بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان قوم گھر گئی، اس نشہ، اتنا نشہ ہم تک پہنچ گیا، ہاتھوں پہ نشان بن گئے انجیکشنوں کے، ماں باپ کی ارمان مٹ گئے، ماں باپ کی آرزویں ختم ہو گئیں، ماں باپ کا بڑھاپا جلدی آ گیا۔ کیوں؟ اولاد نافرمان نکل گئی، اولاد دین سے بھٹک گئی، اولاد نشے کی عادی بن گئی۔ مگر افسوس کرنا اس بات پہ، میرا رب کہتا ہے میرے بندے، میں نے دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں، میں نے اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو عیاشوں میں بیٹھ کر عیاش نہ بن، تو پرہیزگاروں میں بیٹھ کر پرہیزگار بن۔ لوگ تیری مثالیں بروں میں نہیں، لوگ تیری مثالیں اللہ والوں میں گنا کریں، لوگ تیری نیکوکاروں میں یاد کیا کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنی بھی عبادت، ساری رات عبادت کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، بخشش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، اور وہ بندہ جو بلا وجہ غیر شرعی طور پر اپنے مسلمان بھائی سے بغض و کینہ کر لے، حسد رکھے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ چاہے پوری رات قرآن کھولے بیٹھے رہے، ہونٹوں سے قرآن پڑھے، تسبیح لے، من میں مصلے پہ بیٹھا رہے، باوضو رہے، سجدے میں پڑھے، بخشش نہیں ہو سکتی کہ بلا غیر شرعی طور پر اپنے مسلمان بھائی سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی لیے تو بڑے بڑے اللہ والے تابعیوں میں سے، بزرگوں میں سے، آپسی رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے شب برات آنے سے پہلے معافی مانگ لیا کرتے تھے کہ میرے عزیز، میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا، پوری سال میں میری بات سے تیرا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دے۔ تو مسلمان جب مسلمان سے معافی مانگتا ہے نا، تو دلوں پہ جو بغض کا داغ لگا ہوتا ہے نا، وہ بھی دھل جاتا ہے، اور معافی مانگنے والے سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ عبادت کرو، جو گناہ کر لیے ان سے معافی مانگو۔ آئندہ خدا کی رحمتوں کا ایک خول، ایک ذرا مانگو کہ مولا ایک ذرا ہمیں دے دے اپنی رحمتوں کی، جو ہمیں گناہوں سے بچاتی رہے۔ اور اللہ سے روزی روزگار کی بھی دعائیں مانگو، اللہ سے عبادتوں کی دعائیں مانگو، نمازوں کی دعا مانگو، بیمار ہو تو شفا مانگو، قرض دار ہو تو قرض سے بری کا رستہ مانگو۔ اور یاد رکھنا، آج خود اللہ کہتا ہے مانگو، آج کی رات میرا بندہ جو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا، جو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ آج کی رات گناہگاروں کی، کس گناہگاروں کی؟ ان گناہگاروں کی کہ جن کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا گیا ہو، ایسے گناہگاروں کی اللہ آج کی رات بخشش فرما دیتا۔ تو آج مانگو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اگر آج مانگ لیو گے اور اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا تو انشاءاللہ ہمارے اس سال بیڑے پار ہیں۔ آج اللہ موت بھی لکھنے والا ہے، کس بندے کو اس سال موت آنی ہے، تو ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے تمہارے نام کے کفن مارکیٹوں میں آ گئے ہوں، دھل کے صرف کٹنے کی دیری ہو،
تو اس لیے ہم یہاں مستی میں مست ہیں، عیش و عشرت میں گم ہیں. ہم سوچ رہے ہیں اگلی سال یا اگلے مہینے بچے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بڑا مزے کرنا ہے، مگر کفن اپنا تیار ہے. کیوں؟ ہم تو کہیں جاتے نہیں، بیمار ہیں نہیں. جس جگہ تیری موت ہے تجھے پہنچنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سناؤں تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی بڑا قریبی امتی جب دیکھتا ہے نا موت کے فرشتے کو، کس کو؟ ملک الموت کو، تو گھبرا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آج میرا دل کٹ گیا، آج میرا دل پریشان ہے، میں گھبرایا ہوا ہوں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بات بتا، کیا بات ہے، پریشانی کی سبب بتا. تو کہنے لگے حضور میں نے آج موت کے فرشتے کو دیکھ لیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بولا وہ تجھ سے؟ کہا بولا کچھ نہیں، مجھے غور سے اور حیرانی سے دیکھ رہے تھے، مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، تو میں ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کروں، وہ تو کہیں جا رہے ہوں گے، تجھے دیکھ لیا ہوگا، نظر پڑ گئی ہوگی، کوئی بات نہیں. تو کہنے لگے حضور مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے اب یہاں نہیں رہنا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر؟ تو کہا مجھے ہند میں بھیج دو. تو کہا مجھے ہند میں بھیج دو، آپ کی حکومت ہوا پہ ہے، آپ ہوا کو حکم دو کہ وہ مجھے اڑا کے ہند میں چھوڑ دے، مجھے اڑا کے لے جائے اور ہند میں چھوڑ دے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہوا جا اس کو لے کے جا. ہوا لے گئی، ہند میں اسے چھوڑا. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا لے کے آئی ہند میں. جب اتارا نا بندے کو، ملک الموت وہیں کھڑے ملے ہند میں ہی، اور فوراً جھٹ سے ہاتھ پکڑا، جھٹ سے روح کھینچی اور جھٹ سے لے کے چل دیے. سلیمان علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ملک الموت کی تو کہا کیوں؟ تم ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک امتی کو گھور کے دیکھ رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ جس امتی کو گھور کے دیکھا نا اس کی روح قبض کر کے پہنچا دیا ٹھکانے اسے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی تو اسے ہوا اڑا کے لے گئی، ابھی اسے ہوا لے کے گئی ہے. تو کہا حضور میں نے اسی لیے تو اسے حیرت سے دیکھا کہ یہ بندہ اللہ نے کچھ سیکنڈ بچے ہیں اس کی روح قبض ہونے کے لیے. یہ فلسطین میں ہے، یہ دوسرے ملک میں ہے، اور روح قبض اس کی ہندوستان میں ہونی ہے. میں حیران ہوں کہ روح قبض ہونا تو ہندوستان میں لکھا ہے اور کچھ سیکنڈ بچے ہیں، یہ فلسطین میں گھوم رہا ہے. تو حضور یہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کا ذریعہ ہوا کو بنایا اور سیکنڈوں میں سے ہندوستان بھیج دیا. تو رب کی قدرت تو دیکھو، جس کی موت ہونی ہے اسے پل میں وہاں پہنچنا ہے. کہا میں نے اس لیے حیرانی سے دیکھا کہ یہ مرنے والا تو بریلی میں ہے اور 1 سیکنڈ بچا ہے یا 2 سیکنڈ بچے ہیں، یہ گھوم مل پور میں رہا. تو میں حیرانی بھی ہوں یہ پہنچے گا کیسے بریلی؟ اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو ہونا ہی ہے. تو اس لیے یہ مت سوچو صحت یاب ہو، یہ مت سوچو طاقتور ہو، یہ مت سوچو بہت کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ کو مارنے کے لیے بیماری کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو زندگی دینے کے لیے صحت کی ضرورت نہیں ہے.
کتنا بھی بیمار ہو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر مارنا چاہتا ہے تو کوئی جلا نہیں سکتا۔ اس لیے آج رحمتوں کی رات ہے، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اپنے عزیز و اقارب، دوست بستی والوں، بھائیوں سے جو بغض و کینہ ہے، جو پرانی لڑائیاں ہیں جو ہو گئیں بچوں کے تحت یا کسی اور تحت، دلوں سے گناہ اپنے جو مسلمان بھائی سے جو غبار ہے نا دل میں وہ دور کرو، ایک بن جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اور مسلمان الگ ہونے والی چیز نہیں ہے، میرے حضور کی خود حدیث ہے کہ ایمان والا دشمنوں کے لیے سخت ہوتا ہے، اپنوں کے لیے سخت نہیں ہوتا، اپنوں کے لیے نرم ہوتا ہے، اپنوں کے لیے اکڑ نہیں دکھاتا، یہ تو دشمنوں کو اکڑ دکھاتا ہے، اپنوں کے لیے یہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپس میں محبت سے رہو، بھائی چارے سے رہو۔